بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوات والا واقعہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ ہے۔ پوری قوم اس میں جو ہے وہ کرب اور دکھ کا شکار ہے۔ 13-14 لوگوں کا اس طرح بہہ جانا لوگوں کے سامنے، ہزاروں لوگوں کے سامنے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ایسے حالات کیوں پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہماری کشتیاں ڈوبتی ہیں نوجوانوں کی، کبھی چیئر پہ پھنسے ہوئے، چیئر لفٹ پہ پھنسے ہوئے لوگ گرتے ہیں، کبھی آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ مرتے ہیں، کبھی چینی کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ مرتے ہیں۔ آخر اس کی محرکات کیا ہیں؟ یہ شاید پاکستانیوں کی زندگی اور قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہر سال اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ان لوگوں کی زندگیاں بچائیں جو شاید پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں۔ عام پاکستانی کی زندگی کی قیمت جہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب کرونا آیا تو ہمارے یہاں افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں کہ پاکستانیوں کو ٹیکے لگاتے ہیں تاکہ وہ مر جائیں اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ امریکہ ایکسپورٹ کی جائیں اور پیسے کمائے جائیں۔ اس وقت میرے ایک دوست کہا کرتے تھے، یار یہ تو وہ لوگ ہیں بیچارے جو گلیوں میں گندی نالیوں پہ مرتے ہیں، ان کی لاشوں کو کسی نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ تو روز آپ کسی بھی چلے جائیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں یا نشہ کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ روز 2-3 لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستانیوں کی زندگی کی قربانی جو ہے نا وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ صاحب لوگ زندہ رہ سکیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی ملک کے شہریوں کے ساتھ یہ برتاؤ اپنایا جائے۔ ایک تو پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری، اوپر سے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک، کئی گھنٹے وہ پانی میں کھڑے رہے۔ کئی گھنٹے پانی میں کھڑے رہنے کے باوجود وہاں پہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے، لوگوں کو فلمایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ریسکیو اداروں کو فون کیا ہوگا، کچھ نے ابھی کچھ ویڈیوز میں ہیں بتایا لوگوں نے کیا ہے فون۔ وہاں پہ پہنچ نہیں سکے وقت پہ۔ ایک ہیلی کاپٹر اگر آپ پشاور سے بھی اڑاتے اس کو کتنی دیر میں 5, 10, 15, 20 منٹ میں وہ پہنچ جاتا۔ کیا ترجیحات ہیں پاکستان کی، کیا ترجیحات ہیں ہماری۔